السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کدو پر لگنے والی بیماریاں جو کیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیٹ ہیں جو ایک پتوں کا رس چوس لیتے ہیں اور یا تو پتے آہستہ آہستہ پیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے پھل جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، ایسے مرجھا کر آہستہ آہستہ سوکھ جاتے ہیں۔ یہ ان کے انڈے بھی موجود ہیں پتوں پر، اور ان کی نرم شگوفوں میں بھی وہی کیٹ دکھائی دے رہے ہیں جو ان پودوں کے بڑھوتری کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر ان میں لگنے والے پھل کو یہ کیٹ جو ہیں خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہم پودے پہ کچھ پھل شروع میں لگے تھے، پھر یہ ان کیٹ آنے کی وجہ سے پھل لگنا ختم ہو گیا۔ کچھ دن تو ہم نے انتظار کیا کہ شاید ویسے پھل اٹھانا چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بغور مشاہدہ کیا کہ ان کے پھل سوکھنے کی وجہ جو تھی وہ یہ کیٹ تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے۔ ان کو ہم سپرے کر کے ختم کر سکتے ہیں، یا گھر میں تھوڑا سا محلول بنا کر، جیسے نیم ہے، تھوم ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، پیاز ہے، ان کے پانی سے ہم ان کو بھگا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم نے چھوٹا سا اور تجربہ کیا ہے کہ گھر میں چونکہ ایک آدھ بیل ہوتی ہے تو اس کے پھلوں کو کور کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا ایسے کیا کہ اگر واقعی یہ کیٹ کی وجہ سے ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، تو میں نے چھوٹے سے پھل کے اوپر ایک کاغذ لگا دیا تاکہ کیٹ اس پر حملہ نہ کر سکے۔ چھوٹا سا تھا جو ہے کوپل میں، تو اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے، اب یہ کیٹ کے حملے سے تھوڑا بچ گیا ہے۔ تو گھر میں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کمرشل سطح پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو سپرے ہی اس کا واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس کو صبح شام چھڑکاؤ کرنے سے بھی کیٹ کا جو حملہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیٹ بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے رس کے پتے سے رس چوسنا، اور پھل میں ہی اپنے جو باریک منہ ہوتا ہے اسے ڈنگ مار لیتے ہیں۔ ڈنگ مارنے سے وہ پودے اس کے اندر وہ گلنا سڑنا خراب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو نا، تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت۔ پہلے یہ بہت چھوٹے تھے، اب بڑھ بھی نہیں رہے تھے، سب چھوٹے چھوٹے سوکھ رہے تھے، لیکن اب ایک کاغذ لگانے سے، اس کے اوپر لپیٹ دینے سے اب ان کے اوپر وہ کیٹ کا جو حملہ ہے وہ نہیں ہوا، اور یہ پھل کا بچ رہا ہے، اور پھل آہستہ آہستہ پھر دوبارہ بڑے ہو رہے ہیں۔ تو گھر میں لگائے ہوئے پودے یہ کامیاب ہیں اس طرح کرنے سے۔ آپ بھی اپنا تجربہ کر سکتے ہیں ایسے ہی۔ آپ کو دوسرا حال یہی ہے کہ آپ سپرے بازار سے لیں، وہ تو ایک پودے کے لیے آپ کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے، لیکن گھر میں اگر نیم کے پتوں سے اور لہسن ہے، پیاز ہے، سبز مرچ ہے، ان کے پانی کو ملا کر آپ ان کا بھی ہلکا ہلکا سپرے ہفتے میں ایک بار کر دیں تو آپ ان کیٹس کے بچاؤ سے اپنے پودے کو بچا سکتے ہیں، اور پودا انشاءاللہ پھل اٹھانا بھی دوبارہ شروع کرے گا اور اس کا پھل بچ جائے گا۔ اور جن پھلوں پر میں نے وہ کاغذ لگایا تھا اب وہ ماشاءاللہ بچے ہوئے ہیں، اور ان پہ اوپر کیٹ کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوا، لیکن ان کیٹس کو بھگانا بہت ضروری ہے۔ یہ عام بیماری ہے، یہ اکثر خاص طور پر کچن گارڈننگ میں جو گھر میں پودے لگاتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے، اور گھر میں پودے لگانے والے لوگ ہماری طرح سپرے بھی، کیونکہ 1400-1500 روپے کا ایک پیکٹ ملتا ہے تو اسے خرید کر لگانا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہم ٹوٹکے استعمال کر کے پھل کو بچا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ پھل ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے، تو کافی بہتر ہے، اور صبح شام اس کو ہم پانی بھی لگا رہے ہیں، اس سے بھی کیٹ کی جو تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب موسم ٹھنڈ پڑ چکی ہے، اس لیے کیٹ اب اس کو کم متاثر کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو فائدہ مند ہوگی جو گھر میں کچھ پودے لگاتے ہیں سبزیوں کے، اور وہ ان کو اس طرح کم از کم اس طرح کچھ پھل اپنا بچا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ اور جن پر شاپر نے کاغذ نہیں لگایا، دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیٹ کا حملہ ہے اور وہ دوبارہ سوکھ رہے ہیں، اور جن پر لگایا تھا وہ بچ گئے ہیں۔